کیا کہیں گے؟ ایک تو ٹرن آؤٹ کیسا رہا، اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ابھی تو نتائج آنے میں یقینی طور پر وقت تو لگے گا، لیکن جو بھی نتیجہ آتا ہے پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے یہ؟ جی بالکل، بنگلہ دیش میں 13ویں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا سلسلہ صبح سے بغیر کسی تعطل کے جاری ہے، اور اس حوالے سے بی این پی اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے درمیان بہت کانٹے دار مقابلہ ہے۔ کچھ لوگ یہ توقع ظاہر کر رہے تھے کہ چونکہ عوامی لیگ میدان میں نہیں ہے، اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، شاید اس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ کم ہوگا، لوگ باہر نہیں نکلیں گے، لیکن ہم نے صبح سے دیکھا کہ لوگ مختلف پولنگ سٹیشنز پر قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، ووٹ کر رہے ہیں، لوگوں میں جوش و خروش جو ہے وہ دیدنی ہے، اور ابھی تک کسی بھی پولنگ سٹیشن سے کسی کوئی گڑبڑ کی اطلاعات جو ہے وہ نہیں موصول ہوئی۔ جو پولنگ کا سلسلہ ہے وہ امن و امان کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں نوجوانوں کا کردار بھی بڑا اہم ہوگا، کیونکہ جو جولائی کی اپرائزنگ تھی جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا، تو وہ نوجوان جو ہیں وہ بہت پرجوش ہیں، اور این سی پی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ساتھ اتحاد کر رکھا ہے۔ مختلف نوجوانوں سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ نہ صرف اپنے نمائندے منتخب کیے جا رہے ہیں بلکہ ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے، ایک سفید رنگ کی پرچی کے ساتھ ایک پنک کلر کی پرچی بھی ہے جس پہ آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ اگر آپ ہاں پر ٹھپا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیا بنگلہ دیش چاہتے ہیں، آپ اصلاحات کے حق میں ہیں، جی آپ آزادی نہیں بلکہ غلامی نہیں بلکہ آزادی چاہتے ہیں۔ تو اب ہمیں جب پوچھا کہ آزادی سے کیا مراد ہے، کہ کس سے آزادی چاہتے ہیں، تو لوگوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ ادوار میں بھارت کی مداخلت رہی، تو ہم بھارت کا جو تسلط ہے، بھارت کی جو مداخلت ہے اس سے آزادی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمسایوں سے دوستانہ تعلقات ہوں، لیکن کوئی ہمیں کالونی بنا کے جو ہے وہ نہ رکھے۔ جی صحیح، یہ بھی کہیے گا کہ ان الیکشنز میں اپوزیشن نے جس طرح سے چیلنج کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان الیکشنز میں پولیٹیکل لیجیٹمیسی کا کرائسس جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو لیجیٹمیسی کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ تو اگر انقلاب ناکام ہو جائے تو وہ پھر بغاوت کہلاتا ہے، اور اگر کامیاب ہو جائے تو اسے انقلاب کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے۔ تو انہوں نے لیجیٹمیسی تو اپنی ثابت کر دی جب جولائی میں اپرائزنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں 5 اگست کو شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا، تو ظاہر ہے ان پہ مقدمات چل رہے ہیں، اور جو نوجوان ہیں وہ کسی طور پہ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ سیاست میں آنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ 15 سال تک شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ ایک منتخب جمہوری حکمران نہیں بلکہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ انہوں نے گزارے ہیں، اور انہوں نے اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگا دیا۔ اپوزیشن کو کے جو رہنما ہیں انہیں پھانسیوں کی سزائیں سنائی گئی اور انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے ہم جب یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو انہیں اس بات سے قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہے کہ عوامی لیگ میدان میں نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ سینئر تجزیہ کار بلال غوری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے وقت کا بہت زیادہ شکریہ۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو پولنگ کا وقت تھا عام انتخابات کے حوالے سے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات میں پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ڈھاکہ کے پولنگ سٹیشنز پر قطاریں لگی تھی، لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ صبح سے ہی وہاں پر گہما گہمی تھی، کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حسینہ واجد کے اقتدار سے بے دخلی کے بعد بنگلہ دیش میں عام انتخابات یہ ہو رہے ہیں، اور ڈھاکہ میں ووٹرز پرجوش دکھائی دیے۔ کئی مقامات پر پولنگ کے آغاز سے پہلے ہی قطاریں بھی دیکھی گئیں، مرد و خواتین کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز پر موجود رہی۔ پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق 3:30 بجے تک جاری رہی، اور اب پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔